ایک فقیر تھا، ملنگ درویش، اللہ کا بندہ. اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن ان کو مالی آسودگیاں نہیں تھی. ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا. خیر، کیونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں. بابا بلے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہووے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا. یہ فقیروں کا مزاج ہے. تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے. وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے. اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا. اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہا سے بلا کے لاؤ. کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو. بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی. تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا. اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے؟ کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے. وہ بیٹھ گیا، 2 4 10 منٹ بیٹھا تو بچہ تھا، پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے. پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے. کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا. بچے نے رونا شروع کر دیا. یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا یہی تھا. اس نے رونا شروع کر دیا. جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا. کوئی مرید نذرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی پیش کی. وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیے، جتنے لوگ آئے تھے سب کا قرض چکایا. کہا جاؤ گھروں کو. تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا تو اب کیسے آ گیا؟ کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا. بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں. آج ہم اجتماعی طور پہ تا حد نظر اندر باہر اوپر نیچے اتنے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک کتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی. تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے. کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے توں ہی بخشیا جا. میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے. زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، کیا کہہ رہی تھی؟ یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی. لیکن وہ پتھر کا مادو بلا اس کی کیسے فریاد سنتا. لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، یا صنمی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. زندگی گزرتی گئی، لیل و نہار کروٹیں کھاتے گئے. عمر ڈھلنے لگی، چہرے پہ جھریاں ابھرنے لگی. وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی لیکن کوئی جواب نہ آتا. ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا. نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا گیا. کہا یا سمادی. آواز آئی جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے. مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو بت کو پکار رہی ہے. وہ تو زبان بل کھا گئی اور یا صنمی کے بجائے یا سمادی کے لفظ آگے. کہا جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے اس نے کوئی جواب نہیں دیا. آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، جیسے بھی آیا ہے. اگر میں نے بھی نہ دیا، میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے. کوئی مانگے تو صحیح، کوئی ہاتھ تو پھیلائے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں. جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں.
کوئی ہاتھ تو پھیلائے، کوئی جھولی تو پھیلائے، کوئی مانگے تو صحیح۔ دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ایک تو سائل یہ ہے۔ اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دے، پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر جھولی پھیلاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے۔ ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے، اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے۔ اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اب مانگنے لگے تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسدہ روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گیا۔ میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی۔ الرحمن الرحیم۔ میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے، رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین۔ کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک میں پوجتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں۔ دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک کے گھر کے سامنے جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے، اور مالک خانہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے۔ اس کو پتا ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگنا ہے، تو سارے 1 روپے دیتے ہیں۔ ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے، تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے، پھر تو جو میری استطاعت ہوگی، جو آپ کی استطاعت ہوگی، اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے، تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی، وایاک نستعین، یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں۔ وہ کریم، وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں، نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں، نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے، تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے، یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں، پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا جو سلیقے سے مانگتے ہیں، تیرے بچے وسدے رہیں، تیری جد آباد رہے، تیرا خاندان آباد رہے، وہ مانگتے ہیں اس طرح، پہلے تعریفیں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں، تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے، تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نمانا تیری چوکھٹ پہ آیا ہے، اس کی ضرورتیں تو پوری کر دے۔ اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا، تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔
उसी की तारीफें, इख्तियारी भी गैर इख्तियारी भी, वास्ते के साथ भी बिला वास्ते के साथ भी, उसी की खूबियां हैं, सारे उसी के कमाल हैं, वस्फ सारे उसी के हैं। फिर उसके बाद कहता है रहमान रहीम, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है। फिर उसके बाद कहता है मालिक यौमिद्दीन, वो दुनिया का ही मालिक नहीं, आखिरत का भी मालिक है, यौम हिसाब का भी मालिक है। फिर उसके बाद अपनी वफादारी जतलाते हुए कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक सारा जहां बस रहा है, मैंने किसी से नहीं मांगा, मैंने झोली तेरी चौखट पे फैलाई है, मेरी पेशानी तेरे हुजूर झुकती है, ये पेशानी किसी और के हुजूर कभी नहीं झुकी ना झुकेगी। ये सब अर्ज करने के बाद फिर मांगता क्या, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मालिक मुझे सीधी राह पे चला दे। मसीह से मांगे अल्लाह से राजो न्याज की बातें, जो बातें बंदा किसी से नहीं कर सकता, वो अपने रब से डायरेक्ट करता है। अपने दिल के सारे दुखड़े अपने रब की दहलीज पे रखता है और अपनी सारी जरूरतें मालिक की चौखट पे रख देता है। और उससे मांगते हुए बंदे को शर्म नहीं आती, हया नहीं आता, बल्कि उससे मांगते हुए फख्र महसूस हो रहा होता है कि मैं अपने रब से मांग रहा हूं। किसी और से मांगे तो झिझक लगती है, लेकिन मालिक से मांगे तो अपनायत का एहसास होता है कि मैं उससे मांग रहा हूं, इसलिए कि वो हमारा रब लगता है, हमारा उससे रब्त कितना गहरा है। दुआ खुद इबादत है। जब तुम्हारी जरूरतों का कफील वो है तो फिर उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। और जब उससे बंदा मांगता है तो फिर वो मांगने वाले की लाज भी रखता है। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफ़रा, तुम्हारा रब हया करने वाला करीम है। जब बंदे उसके सामने हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझे शर्म आती है उनके उठे हुए हाथ खाली कैसे मोड़ूं। जब उन्होंने मुझसे मांगा है तो मैंने भी ना दिया तो कौन देगा। मैं एक सादी सी बात करता हूं, इतने लोग जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर किसी दुनियादार के डेरे पे चले जाएं और उससे कोई चीज तलब करें और वो देने की इस्तात रखता हो तो वो क्या खाली लुटाएगा? वो कहेगा इतने लोग आगे हो तो डेरादारी की शान के खिलाफ है कि मैं इनको खाली लुटाऊं। तो जब ये दुनियादार खाली नहीं लुटाता तो रब कैसे खाली लुटाएगा? जब बंदे उसकी दहलीज पे चल के आ जाएं तो वो बंदों की जरूरतों का कफील है और उनके हर दर्द को जानता है और उनकी जरूरतों को पूरा करता है। उलमा ने कहा दुआ हर सूरत कबूल होती है, या तो ये है कि फौरन कबूल हो जाती है, जो मांगा फौरन मिल गया, और कभी ऐसा होता है कि फौरन नहीं मिलता, हिकमत होती है और फौरी देना मुनासिब नहीं होता तो उसको फौरी नहीं दिया जाता, लेकिन दुआ बाद में कुछ अरसे के बाद उसकी डिमांड पूरी कर दी जाती है। और कभी ऐसा होता है ना फौरी दिया जाता है ना बदेर दिया जाता है, उस दुआ को जखीरा कर लिया जाता है और हशर के दिन उसका बदला दिया जाएगा। और रिवायत में आता है हशर के दिन जब उन दुआओं का बदला दिया जाएगा जिनका बदला दुनिया में नहीं मिला था, तो लोग आरजू करेंगे काश के दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, सारे सिले आखिरत में मिलते। अल्लाह अकबर। कभी ऐसा होता है जो मांगा जाता है वो नहीं दिया जाता, उसके बदले में कुछ और चीज दे दी जाती है जो उसकी जरूरत होती है और जो उसके लिए मुनासिब होती है। वो कुछ और मांग रहा होता है लेकिन अल्लाह अपनी हिकमत के तहत उसे कुछ और अता कर देता है। बाहर सूरत दुआ कबूल होती है और बंदों के उठे हुए हाथ अल्लाह पसंद करता है। आज ये भी बहस चलती है नहीं मांगना चाहिए, फलां वक्त में नहीं मांगना चाहिए, तो वो कहता है मुझसे मांगो जब भी मांगो, मेरा दस्ते करम तुम्हें देने पे आमादा है। और अगर कोई नहीं मांगता तो फरमाया कुल मा या बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, ए महबूब फरमा दो अगर ये नहीं मांगेंगे तो अल्लाह भी परवाह नहीं करेगा। मांगना तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम मांगते रहोगे तुम्हारी झोलियां भरता रहेगा, और अगर तुम्हें उससे नहीं पुकारोगे तो वो भी तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। तो उसकी हुजूर दुआएं मांगो, वो तो कहता है मुझसे मांगो। अल्लाह अकबर। दुनियादारों से मांगे तो नाराज होते हैं, अल्लाह से ना मांगे तो नाराज होता है।
وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ ہو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور تم جھولیاں پھیلاؤ، اور نہ میں صرف تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا بلکہ اپنی جناب سے تمہیں مزید رحمتوں سے بھی نوازوں گا، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھوں گا، تم طلب تو کر کے دیکھو، لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مانگنے کا بڑا سلیقہ آتا ہو میں پھر دوں گا، شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو پھر بھی جھولی بھر دوں گا۔ وہ کریم ہے، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو پھیلاؤ، جس زبان میں مانگنا آتا ہے مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز پہ مانگو، سعدی کے انداز میں مانگو، نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ میں، جھولی تو پھیلاؤ۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، اب تو صاحب سو رہے ہوں گے، اب تو ناشتے کا وقت ہے، اب تو دفتر کی مصروفیت کا وقت ہے، فراغت کے لمحے ہوں گے تو بات کریں گے۔ تو کسی دنیا دار سے بات کرنا ہوتا ہے تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، لیکن رب سے جب مرضی بات کرو در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی، جب بھی مانگو گے دستے کرم کشادہ پاؤ گے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دو۔ تو ہم بھی اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اگر کسی کو وہاں جانا نصیب ہو تو وہ تو قبولیت کے بہترین لمحے ہیں، اور اگر نصیب نہیں بھی ہوتا تو 9 ذی الحج کو ہم یہیں کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالک وہاں تو آ نہیں سکے، یہاں تو کھڑے ہیں، میرے مالک تو کرم فرما دے اور ہمارے صغائر کبائر سارے معاف فرما دے۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھا جائے اور اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگی جائیں، آپ جہاں بھی ہوں گے قبولیت ہوگی، اور اللہ قبولیت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے کسی دن اپنی چوکھٹ پہ بلا بھی لے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ ہی صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا۔ تو ایک دن اللہ ہمیں اس سعادت کے لیے اپنی چوکھٹ پر بھی بلائے گا۔ اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت۔ آج کے زمانے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانگتے، تو اگر کوئی شخص نہیں مانگتا تو اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں، یہ ضرورت ہماری ہے۔ فرمایا کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو تم نہیں پکارو گے تو اسے بھی پرواہ نہیں ہے، ضرورت تمہاری ہے، مانگنا تم نے ہے۔ تو جب تم نہیں مانگو گے، متکبر ہوتے ہو، اس سے مانگنے سے بھی تمہیں حیا آتی ہے، تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر تم مانگتے رہو گے تو وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اس سے جب بھی مانگو اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے، جس بھی لہجے میں مانگو وہ دینے پہ آمادہ ہوگا۔ دنیا والوں سے مانگنا ہوتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت مانگیں، موڈ کس وقت درست ہوگا، لیکن اللہ سے جب بھی مانگیں، صبح کو مانگیں، شام کو مانگیں، دوپہر کو مانگیں، پچھلے پہر دامن پھیلا کے بیٹھ جائیں۔ پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے، اللہ سے اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، نظم میں مانگیں، نثر میں مانگیں، اقبال کے لہجے میں مانگیں، سعدی کے انداز میں مانگیں، رومی کی طرز پہ مانگیں۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دیں، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ مانگے تو صحیح، دستے طلب تو دراز کریں، وہ کریم ہے۔ جب اس کے سامنے بندے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں وہ خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا، زندہ، سخی اور کریم ہے۔ کہا بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، میں خالی ہاتھ کیسے موڑ دوں؟ جب انہوں نے مانگا ہی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے؟ میں آپ سے کہتا ہوں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے ایسی چیز مانگے جس کو دینا اس کے بس میں ہو، تو مجھے بتائیے وہ آپ کو خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں اور میں ان کو خالی موڑ دوں۔ جب کسی دنیا دار کے در پہ اتنے لوگ جمع ہو کے چلے جائیں تو وہ بھی حیا کرتا ہے کہ اتنے لوگوں کو کیسے خالی موڑوں،
میں ایک ڈیرہ دار شخص ہوں، کیا کہیں گے؟ اسے حیا آتی ہے اتنے لوگوں کو خالی موڑتے ہوئے، تو رب کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلا کے جب مانگیں گے تو رب خالی موڑ دے گا۔ کہا وہ اسے حیا یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الی ان یردہما صفرا، جب تم ہاتھ پھیلا کے اس سے مانگتے ہو، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں۔ اس لیے کہ اگر میں بھی نہ دیا تو کس در پہ جاؤ گے، کس چوکھٹ پہ جاؤ گے؟ تو اس سے تو مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، اپنوں کے لیے بھی مانگو، بیگانوں کے لیے بھی مانگو، شام سپیرے دوپہر مانگو، مانگ لیا ہے پھر مانگو۔ دنیا داروں سے ایک دفعہ مانگ لیا جائے تو پھر دوسری مرتبہ مانگتے ہوئے ہم وقفہ ڈالتے ہیں، یار یہ ادھار بھی مانگا ہو تو کہتے ہیں یار اب کچھ سال کے بعد کہیں گے، وہ کہیں گے روز ہی یہ مانگ لیتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ سے مانگا، ابھی کھڑے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھی راہوں پہ گامزن رکھنا، یہ مانگ رہے تھے ہاتھ باندھ کے۔ پھر تشہد میں بیٹھے تو پھر مانگنے بیٹھ کے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی مغفرت کر دے۔ سلام پھیرا تو پھر ہاتھ پھیلا کے بیٹھ کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، بار بار مانگے، 100 بار مانگے، وہ کبھی نہیں کہتا اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس کے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے، اس کے ذکر کی لذت، اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے من کی آبادی کا سامان کیجیے۔ آج ایک آنسو، صرف ایک آنسو، جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھیگ گئی خوف خدا کی وجہ سے، کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا کر دے۔ اللہ اکبر، گناہگار کی آنکھ سے بہا ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو سرد کر دیتا ہے۔ آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رحمت کا در گشادہ ہے، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں، رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ مالک کی رحمتیں آواز ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کیوں مغرور پھرتا ہے؟ کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے؟ کیوں مسجد کے قریب سے نظریں چرا کے گزر جاتا ہے؟ پنج گانا صدائے دل نواز اذان کی آتی ہے، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، کیوں آنکھیں اور کان بند کر لیتا ہے؟ آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ، آجا۔ ما غرک بربک الکریم، وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا۔ آجا، کل تو آنا ہی آنا ہے، پھر جو کفن میں منہ چھپا کے آتا پھر اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے منہ آجا، پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے در پہ، اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آجا۔ ما غرک بربک الکریم، مجھے بتائیے ایسا بھی کوئی پیار دیتا ہے؟ یہ کس کو آواز دی جا رہی؟ جو بھاگا ہوا ہے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے جا رہا ہے، سرکش، متمرد، باغی، اس کو آواز دی جا رہی ہے، آجا پلٹ کے، میری رحمتیں تجھے باہوں میں سمیٹ لیں گی، آجا میرے بندے۔ اللہ اکبر، ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو، اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی ان لفظوں کے اندر رکھی گئی ہے۔ اور ذرا لفظوں کا جمال دیکھیے، ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا، تو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا، جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر کہا الکریم، رب بھی کریم، پھر آگے فرمایا الذی خلقک کا، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے۔ ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اللہ اکبر، اس کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لٹی۔ اللہ نے اس کے سینے کے اندر درد محبت کا وہ جہاں آباد کر دیا ہے۔ ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کا کیا نقشہ کھینچا، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، ایک بار میں نے کہا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میری ماں آج تک اسی خیال میں رہتی ہے میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔
اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتا، محبتوں کا آباد جہان، ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے، ماں کی پھر ممتا ہی عجیب کائنات ہے، اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جھیل لیتی ہے، اولاد کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے۔ کسی کے گھر کے برتن مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی، کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو اولاد کے لیے ماں یہ بھی گوارا کر لیتی ہے، لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، مائیں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہیں، ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے؟ تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا۔ میرے بس ایک جملے کو سن لیں اور اس پہ تقریر اور گفتگو ختم بھی کر دوں تو میرا آنا با مقصد ہوا۔ ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ یار جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے۔ سبيل الدموع سبيل مريح كان ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے، اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، تو ہو کے دیکھیے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے۔ تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ کہ ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرماتے۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے
अगर वो तुम अदा कर दो, वो तुम्हें ऐसे रिस्क अता करे जैसे परिंदों को अता कर। हम तो दुकान पे जाना होता है, फैक्ट्री में जाना होता है, हम अपने कारोबार पे जाना होता है, नौकरी पे जाना होता है, मजदूरी पे जाना होता है, हमें पता है कहाँ आज सुबह जाना है। लेकिन परिंदों को कोई पता नहीं होता कहाँ जाना, रासुल माल भी नहीं होता, लेकिन सुबह निकलते हैं, शाम को कभी भी खाली पेट नहीं आए। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले जेरा हो। घर से खाली पेट निकलते हैं, जब वापस आते हैं तो पेट भरे हुए होते हैं, और फिर जो उनकी जरूरत होती है अल्लाह वो सारी जरूरतें पूरी करता है, जो जो जरूरत उनकी होती है। ये शेर कितना गोश्त खाता है, अल्लाह रोज उसे देता है। ये हंस रोजाना सुच्चे मोती खाते हैं, और आप मार्केट में लेने जाएं, लाखों रुपए लगा के तोले माशे के हिसाब से आप खरीदते हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं होता कि ये सुच्चे हैं या 2 नंबर है। और हंस दुनिया पे करोड़ों जानवर पाए जाते हैं, रोज खाते हैं, सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, पेट भर के खाते हैं, अल्लाह रोज उन्हें अता करे। कहा उस पे भरोसा तो करके देखो, वो तुम्हारी जरूरतों का कफील होगा। उस पे भरोसा करोगे वो तुम्हें वहां से देगा जहां तुझे गुमान भी नहीं।